الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المناقب، یہ کتاب ہے فضائل مناقب کے بارے میں۔ یہ کتاب بھی تقریباً پہلے والی کتاب سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ پہلے والی کتاب کے اندر انبیاء کی احادیث کا ذکر ہے، اور اس میں اسی کے متعلق یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ باب المناقب، یہ باب ہے فضائل کے بارے میں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ وقولہ، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وما، اور یہ ان چیزوں کے بارے میں باب ہے، ینہا، جو منع کی گئی ہیں، عن دعوی الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار، الشعوب النسب البعید، شعوب کسے کہتے ہیں؟ جو دور کا نسب ہوتا ہے، والقبائل دون ذالک، اور قبیلہ اسے کہتے ہیں جو اس سے ذرا قریب ہوتا ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہے، چونکہ سیرت کا آغاز ہوتا ہے نسب سے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کرے گا وہ آپ کے نسب پر بات کرے گا، آپ کا نسب اور آپ کا خاندان کیا ہے۔ امام بخاری نے اسی سے بات شروع کی۔ نسب سے بات شروع کرتے وقت پہلی آیت مبارکہ جو اس کی دلیل ہے اس کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، لیکن تمہیں شعب اور قبائل اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہاں سے اہل علم نے لکھا ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنا نسب پہچاننا یہ فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ اگر انسان اپنا نسب اور اپنی قوم اور اپنے خاندان کو نہیں پہچانتا تو اس میں بڑی خرابیاں واقع ہو سکتی۔ پہلی بات، ممکن ہے وہ اپنے کسی ایسے رشتے سے نکاح کر لے جو اس کے اوپر حرام ہو، کیونکہ نسب کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا پتہ کوئی اس کی بھانجی ہو، اس کی بھتیجی ہو، کوئی ایسا رشتہ ہو جو اس پر حرام ہو، نسب کو نہیں پہچانتا تو خرابی میں واقع ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا انسابکم، تم اپنے نسب کو پہچانو، تصلون به ارحامکم، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ جب آپ کو اپنے نسب اور قوم کا ہی نہیں پتا تو آپ صلہ رحمی کیا کریں گے؟ اور اسی طرح نسب کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک نسب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ جب آپ کو خاندان کا ہی نہیں پتا، نسب کا ہی نہیں پتا تو آپ ایک دوسرے کے وارث کیسے بنیں گے؟ اور اسی طرح اور بھی احسان کرنے کے حکم، اور بھی قریبی رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا۔ جب آپ کو قریبی رشتہ دار کا ہی نہیں پتا، نسب کا ہی نہیں پتا تو قریبی رشتہ دار کہاں سے ملے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نسب جاننا، یہ قوم جاننا اپنی، یہ ایک فضول کام ہے۔ یہ فضول نہیں ہے۔ اپنی قوم اور اس کی آگے کون سی شاخ ہے، کون سی پگ ہے، اور آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، اس کو جاننا انسان کو قرآن سے، حدیث سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ چیز جانو۔ ہاں، جو چیز اسلام کے اندر غلط ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جاننے کے بعد اس پر فخر کرنا۔ مثلا ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم خان ہوتے ہیں، ہم فلاں، جو بھی بڑے بڑے لفظ ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اپنی قومیں ہیں، اپنے قبائل ہیں، اس کو جاننا لازم ہے۔ عربوں کے اندر جو سلسلہ نسب ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے اندر، ان کے اندر قبائل چلتے ہیں۔ عربوں میں قبائل ہیں، اجمیوں کے اندر قومیں ہیں، برادریاں ہیں،
قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعب اور قبائل میں تقسیم کیا۔ شعب کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا قبیلہ جس کے تحت کئی چھوٹے قبیلے داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عربوں کے اندر اس کی مثال ہے جس طرح کہ عدنانی، عربوں کے اندر ایک نسب چلتا ہے، تم کون ہو؟ میں عدنانی ہوں۔ عدنانی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دادا جس پر جا کر آپ نے اپنے نسب کو روک دیا تھا، اس کے بعد نسب آپ نے بیان نہیں کیا۔ لوگ تو آپ کا نسب ابراہیم علیہ السلام تک اور آدم علیہ السلام تک سناتے ہیں نا، لیکن آپ نے اپنا نسب عدنان تک بیان کیا اور اس کے بعد آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ اخطأ النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے کچھ غلطی کی ہے، اس لیے میں اس کو آگے بیان نہیں کر رہا۔ عدنان جو تھا یہ آپ کا 25واں 26واں دادا بنتا ہے۔ عدنان دور کا شعب کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں دور کا نسب۔ والقبائل دون ذالک، اور جو قبیلہ ہوتا ہے وہ اس سے کم دور ہوتا ہے، وہ قریب کا ہوتا ہے۔ ویسے نسب بیان کرنے والوں نے کوئی 10 کے قریب شاخیں بیان کی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے جس طرح کے کئی قومیں ہیں، ان کے مثال شیخ ہے، ایک بڑی قوم ہے، شیخ کے اندر آگے قسمیں ہیں کہ یہ کون سے شیخ ہے، جٹ ہیں، اس کی آگے قسمیں ہیں، بٹ ہیں، مغل ہیں، ہر قوم الغرض ہر قوم اس کی آگے شاخیں ہیں، آگے اس کی یہ نسل نکلتی ہے، پھر آگے ان میں بھی بعض دفعہ فرق آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمارا دور سے نسب کس کے ساتھ ملتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا بہت پتہ ہوتا ہے، یہ ہمارا فلاں 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 سے یہ لگتا ہے، یہ ہمارا فلاں سے یہ لگتا ہے۔ اور آج کے جدید نوجوان جو ہیں، نئی نسل جو ہے، وہ اس چیز کو بڑا عجیب سمجھتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، ان کو اپنے تائے چاچے مامے کے پتہ، بس یہ غلط ہے۔ علم ہونا چاہیے اپنے نسب کا، یہ ایک اچھا علم ہے۔ ہاں اس میں اتنا خوض مت کرو کہ باقی سارے کام چھوڑ کے اسی کے پیچھے پڑ جاؤ، جس طرح کئی جاہل قسم کے لوگ قوم پرستی میں گر گئے، وہ اپنی قوم کی تعریفیں اور دوسروں کی قوم کے پیچھے لطیفے بنانا اور اس کے پیچھے اس طرح مضحکہ قسم کی باتیں کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ البتہ اپنے نسب کو پہچاننا یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، آگے فرمایا تم اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ۔ ظاہر رشتہ داری کا پتہ ہوگا تو توڑنے سے بچے گا نا، جب ایک بندے کو اپنی نسب اور قوم کا پتہ ہوگا تو قطع رحمی سے بچے گا، جب اس کا نسب کا ہی نہیں پتہ تو وہ قطع رحمی سے کیسے بچے گا؟ اس لیے اپنا نسب جاننا، اپنی قوم جاننا اور اپنا جہاں تک ہو سکے وہ جاننا لازم۔ گویا کہ یہاں پر بھی یہی ہمیں تعلیم دی گئی کہ نسب کو پہچانو، قوم کو پہچانو تاکہ قطع رحمی سے بچ سکو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ شعب اور قبیلے بنائے ضرور ہیں، لیکن اللہ کے ہاں معزز ہونے کے لیے تقوی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو میرا نسب ہے نا یہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا، کسی کا نسب قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے نسب کے، یہ باقی رہے گا۔ یعنی جو اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے وہ باقی رہے گا، ان کو فائدہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اگر کسی کے اندر ایمان ہے اور وہ نبی کی آل میں سے ہے تو اس کو نبی کی آل میں سے ہونا فائدہ دے گا۔ ہاں اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کا اعزاز ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو ایک اعزاز دیا ہے نبی کی آل ہونے کی وجہ سے، مگر نہ اور کوئی نسب قیامت کے دن دوسرے کو نسب ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود جو میں بات کرنا چاہتا تھا اس طرف توجہ کیجئے، آپ کا نسب آپ کی قوم سب سے افضل، اللہ نے ہاشمیوں سے افضل قوم نہیں بنائی۔ اور پھر اس کے باوجود آپ جب معراج پر گئے تو جنت میں
جس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی وہ بلال تھا۔ بلال کون ہے؟ کالا حبشی غلام، وہ بلال، اس کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے معزز قوم دنیا کے اندر ہاشمی ہے، ہاشمیوں کے چلنے کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی، نہیں، بلال۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں تقوی والا ہے، جس میں تقوی زیادہ اس کی عزت۔ تمہارے چودھری، تمہارے وڈیرے، تمہارے خان اور تمہارے میاں صاحب اور تمہارے ذمہ دار، یہ سب کے سب دنیا داروں کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اللہ کے ہاں معزز جو ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے اس کے پاس کوئی عہدہ ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ معزز ہے۔ وما ينہى عن دعوى الجاہلیہ، آپ نے جاہلیت کی پکار سے منع کیا، جاہلیت کی پکار کیا، اپنی قوم کو للکارنا، قوم کو پکارنا، لڑائی ہو جائے اپنی قوم کا نام لے کر کہنا آؤ مدد کے لیے، لڑائی ہو گئی، تم کون؟ میں گجر ہوں، سارے گجر کٹھے ہو گئے، کیوں؟ ہمارے گجر کو جناب نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جٹ ہے۔ لڑائی ہو گئی، سارے جٹ کٹھے ہو جائیں، آؤ بھائی تم ہماری برادری ہو، آؤ ہمارا ساتھ دو اس میں۔ یہ جو پکار ہے نا، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ بخاری کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو مہاجرین اور انصار دونوں کے غلام آپس میں لڑ پڑے، دونوں پانی لینے گئے، وہاں پر لڑائی ہو گئی۔ انصاری نے کہا یا للانصار، اور انصار کے لوگوں آ جاؤ۔ مہاجری کہنے لگا یا للمہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت تم آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی، حالانکہ مہاجر اور انصار یہ نیکی والے نام ہیں، جس نے ہجرت کی اور جس نے دین کی مدد کی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاہلیت کی پکار دیتے ہو، میں تمہارے اندر ہوں اور تم جاہلوں جیسی آوازیں نکالتے ہو۔ مطلب یہ جاہلیت ہے کہ ایک بات پر اپنی ساری قوم کو کہنا ہو میرے ساتھ تم بھی لڑو، میرے ساتھ مل کر لڑو ان کے خلاف، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ کوئی اسلام نے ہمیں یہ کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے؟ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، مظلوم ہے تو اس کو بچاؤ ظلم سے، یہ ہے بس۔ وہ تمہارا بھائی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، قوم کوئی بھی ہو۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں شعوب النسب البعید، شعوب کہتے ہیں دور کا جو نسب ہوتا ہے بندے کا، جو اوپر جا کر ملتا ہے۔ والقبائل دون ذالک، اور جو قبیلہ ہوتا ہے یہ اس سے ذرا کم ہوتا ہے، یعنی یہ جو قریب ہی جا کر مل جائے، اس کو قبیلہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد بن یزید الکاہلی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو بکر نے ابو حسین سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعب اور قبیلہ بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ الشعوب القبائل العظام، ابن عباس کہتے ہیں شعب کہتے ہیں بڑا قبیلہ، جس طرح میں نے مثال دی ہمارے ہاں جیسے جٹ ہوتے ہیں، بٹ ہوتے ہیں، مغل ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، ارائی ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔ یہ والقبائل البطون، اور جو قبیلہ ہوتا ہے یہ بطن، یعنی اس سے جو چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں شعوب اس میں عجم لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور قبائل اس میں عرب لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3499۔